बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोअज़्ज़ज़ और प्यारे नाज़रीन किराम, आज के इस वीडियो में हम हज़रत इब्राहीम अदहम रहमतुल्लाह अलैह के वाक़यात और करामात आप दोस्तों की खिदमत में पेश करूँगा। वीडियो को शुरू करने से पहले आप भाइयों और बहनों से बस इतनी सी इल्तिजा है, अगर हो सके तो अपने भाई के इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही लगी बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता रहे। नाज़रीन किराम, हज़रत इब्राहीम अदहम बलख के बादशाह थे। एक रात का वाक़या है कि आप शाही तख्त पर सो रहे थे कि अचानक आधी रात के वक्त आपकी आंख खुल गई। आपको यूँ महसूस हुआ कि जैसे कोई छत के ऊपर चल रहा है। रात की तन्हाई में आपने खिड़की खोली और वहाँ से छत की तरफ मुंह करके आवाज़ दी कि ऊपर कौन है। तो ऊपर से आवाज़ आई कि मेरा ऊँट गुम हो गया है और मैं उसको तलाश कर रहा हूँ। ये सुनकर आपको बड़ी हैरानी हुई और उस हैरानगी के आलम में आपने उससे कहा कि भला एक ऊँट छत के ऊपर कैसे जा सकता है। तो ऊपर से आवाज़ आई कि ए गाफिल इंसान, तू अतलस का लिबास पहनकर सोने के तख्त पर बैठकर अल्लाह ताला को तलाश कर रहा है। ये तो छत पर ऊँट तलाश करने से भी ज़्यादा अजीब बात है। हज़रत इब्राहीम अदहम रहमतुल्लाह अलैह ने जब ये बात सुनी तो आपके दिल पर लर्ज़ा सा तारी हो गया। बहुत फिक्रमंद हुए। अगले ही दिन आपने आम दरबार मुनक़द किया। दरबार में तमाम वज़रा और मुशीर वगैरह मौजूद थे कि अचानक एक हैबतनाक और ज़बरदस्त मर्द दरबार में घुस आया। उसको कोई भी दरबारी ना रोक सका। वो सीधा आकर हज़रत इब्राहीम अदहम रहमतुल्लाह अलैह के तख्त के सामने खड़ा हो गया। हज़रत इब्राहीम अदहम रहमतुल्लाह अलैह ने उससे पूछा कि क्या बात है। वो कहने लगा कि क्या मैं इस सेराए में यानी कि इस मुसाफिर खाने में रह सकता हूँ। तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि क्या आपको ये मुसाफिर खाना लगता है। जिस पर उस मर्द कलंदर ने जवाब दिया कि ये सेराए यानी कि मुसाफिर खाना तुम्हारे पास किस तरह से आया, ये तुझसे पहले किसके पास था। तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मुझसे पहले मेरे बाप के पास था। फिर उस मर्द कलंदर ने फरमाया कि आपके बाप से पहले ये किसके पास था। तो फिर आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ये मेरे बाप से पहले मेरे दादा के पास था। गर्ज ये कि इस तरह सिलसिला आगे बढ़ता रहा और आखिर में उस मर्द कलंदर ने कहा कि अब ये तेरे पास भी नहीं रहेगी। एक आता है और दूसरा चला जाता है। जिस तरह से ये तेरे बाप दादा के पास नहीं रही, एक दिन ये तेरे पास भी नहीं रहेगी। जिस तरह से तेरे बाप दादा इसके ऊपर बैठे हुए थे यानी कि उस कुर्सी पर बैठे हुए थे, वो चले गए और उसके बाद तुम्हारे बाप आए और उसके बाद तुम आए। ये एक मुसाफिर खाना ना हुआ तो फिर और क्या हुआ। इस गुफ्तगू से हज़रत इब्राहीम अदहम रहमतुल्लाह अलैह के दिल पर एक हैबत सी तारी हो गई और पूछा कि आप कौन हो। उस मर्द दरवेश ने फरमाया कि मैं हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम हूँ। ये सुनते ही आप रहमतुल्लाह अलैह के दिल में अल्लाह ताला का खौफ मज़ीद पैदा हो गया और ताज व तख्त छोड़कर जंगल में जाकर बसेरा कर लिया और फिर अपनी तमाम ज़िंदगी अल्लाह ताला की इबादत व रियाज़त में गुजारी। एक मरतबा का ज़िक्र है कि हज़रत इब्राहीम अदहम रहमतुल्लाह अलैह एक मरतबा समंदरी जहाज़ में बैठे सफ़र कर रहे थे। एक कंबल आपने अपने जिस्म मुबारक पर लपेटा हुआ था और मराकबे की हालत में थे। सफ़र शुरू किए अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि सख्त तूफ़ानी हवाएं चलना शुरू हो गई, यहाँ तक कि जहाज़ के डूबने का खतरा पैदा हो गया था। जहाज़ में सवार तमाम मुसाफिरों में हलचल मच गई। हर तरफ घबराहट व अफरा तफरी का आलम था, मगर हज़रत इब्राहीम अदहम रहमतुल्लाह अलैह खामोश और सुकून व इत्मीनान से तशरीफ़ फरमा थे। तमाम मुसाफिर आपकी खिदमत में आए और आपसे कहने लगे कि ये कैसी अजीब बात है कि हम हलाकत के तूफ़ान में गिरे हुए हैं। सख्त तूफ़ानी हवाएं जहाज़ के गर्क होने का खतरा बढ़ता जा रहा है और आप इतने इत्मीनान से सो रहे हैं। हज़रत इब्राहीम अदहम रहमतुल्लाह अलैह ने अपना सर मुराकबे से उठाया और फरमाया, ए अल्लाह, हमने तेरी कुदरत कामला को देख लिया, अब अपने फ़ज़ल व करम से हमें माफ़ फरमा। आप रहमतुल्लाह अलैह का बस ये कहना ही था कि उसी वक्त से वो तूफ़ानी हवाएं चलना बंद हो गई और जहाज़ पुरसुकून तरीके से अपनी मंजिल तक पहुँच गया। हज़रत इब्राहीम अदहम रहमतुल्लाह अलैह का रमज़ान मुबारक में ये मामूल था कि आप दिन के वक्त घास लाकर फ़रोख्त किया करते थे। उससे जो भी कमाई होती थी वो सारी की सारी कमाई दरवेशों में तकसीम कर देते थे और अपने लिए कुछ भी ना रखते थे। खुद सारी रात नमाज पढ़ते हुए गुजार देते थे। किसी ने आपसे
یا حضرت اس کی کیا وجہ ہے کہ کبھی آپ کو نیند نہیں آتی؟ اس پر حضرت ابراہیم ادم رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پل بھر کے لیے بھی ان آنکھوں کا رونا بند نہیں ہوتا۔ اب تم ہی بتاؤ کہ جن آنکھوں کی حالت یہ ہو ان میں نیند بھلا کیسے آ سکتی ہے؟ آپ کا یہ معمول تھا کہ جب آپ نماز ادا کر لیتے تو اپنے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں سے ڈھانپ لیتے اور فرماتے کہ میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نماز میرے منہ پر الٹا کر کے مار دی جائے۔ ناظرین کرام، ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ حضرت ابراہیم ادم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ایک شہر میں پہنچا، وہاں ایک مسجد کے اندر میں نے قیام اختیار کیا۔ جب عشاء کی نماز ہو چکی تو مسجد کا امام آیا اور مجھ سے کہنے لگا کہ اب تم یہاں سے باہر نکلو تاکہ میں دروازے بند کر دوں۔ میں نے اسے کہا کہ میں مسافر ہوں، اسی لیے رات مسجد میں ہی گزاروں گا، اور وہ کہنے لگا کہ آج کل کے مسافر مسجد سے قندیلیں اور چٹائیاں چرا کر لے جاتے ہیں، اسی لیے ہم کسی کو بھی یہاں پر سونے کی اجازت نہیں دیتے، چاہے وہ حضرت ابراہیم ادم ہی کیوں نہ ہو۔ تو میں نے کہا کہ میں ہی حضرت ابراہیم ادم ہوں۔ یہ سخت سردی کی رات تھی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ تمہاری شکل ہی سے معلوم ہوتا ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ پھر وہ غصے میں آ گیا اور کہنے لگا کہ بس زیادہ بکواس نہ کرو، اور سختی سے میری ٹانگ کھینچ کر مجھے منہ کے بل گھسیٹتا ہوا حمام کے دروازے تک لے گیا اور وہاں چھوڑ کر واپس چل دیا۔ حضرت ابراہیم ادم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے وہاں پر کھڑے ہو کر دیکھا کہ ایک آگ جلانے والا حمام میں آگ جلا رہا ہے۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ اسی کے پاس جا کر رات گزارنی چاہیے۔ چنانچہ میں اس شخص کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ وہ ایک موٹے کپڑے کا لباس پہنے ہوئے تھا۔ میں نے اسے سلام کیا، لیکن اس نے میرے سلام کا جواب نہ دیا اور مجھے اشارتاً کہا کہ یہاں پر بیٹھ جاؤ۔ چنانچہ میں بیٹھ گیا۔ وہ شخص خوفزدہ حالت میں کبھی دائیں جانب دیکھتا تو کبھی بائیں جانب دیکھتا۔ مجھے اس سے خطرہ محسوس ہونے لگا۔ جب اس نے اپنا کام ختم کر لیا تو پھر میری طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے حیرت سے کہا کہ جب میں نے تمہیں سلام کیا تھا تو تم نے اس وقت مجھے جواب کیوں نہ دیا؟ وہ کہنے لگا کہ میں ایک قوم کا ملازم ہوں، میں اس بات سے ڈر گیا تھا کہ تیرے سلام کے جواب میں مشغول ہو گیا تو میں خائن اور گناہ گار ہو جاؤں گا۔ میں نے اسے کہا کہ میں نے تجھے دائیں بائیں جانب نظریں دوڑاتے ہوئے دیکھا ہے، کیا تم کسی سے خوف زدہ ہو؟ اس نے جواب دیا جی ہاں۔ تو میں نے اسے پوچھا کہ کس چیز سے خوف زدہ ہو؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں موت سے خوف زدہ ہوں، نہ جانے وہ دائیں جانب سے آ جائے یا بائیں جانب سے۔ میں نے پوچھا ایک دن میں کتنی مزدوری کر لیتے ہو؟ وہ کہنے لگا کہ 1 درم مزدوری کر لیتا ہوں۔ میں نے پوچھا اس کا کیا کرتے ہو؟ تو اس نے جواب دیا کہ 1 دانگ تو میرے اہل خانہ کھاتے ہیں، جبکہ 1 درم اپنے ایک بھائی کی اولاد پر خرچ کرتا ہوں۔ میں نے پوچھا کیا وہ تمہارا سگا بھائی تھا؟ وہ کہنے لگا نہیں، میں نے اس سے اللہ کی محبت کے لیے، اس کا انتقال ہو گیا تو اس کی اولاد کی کفالت میں ہی کرتا ہوں۔ میں نے پوچھا تم اللہ تعالیٰ سے کسی حاجت کے بارے میں کبھی دعا کوئی مانگی تھی جو اس نے قبول فرمائی ہو؟ اس نے کہا کہ میری ایک ہی حاجت ہے اور میں 20 برس سے بارگاہ الہی میں دعا کرتا ہوں، ابھی تک میری وہ حاجت پوری نہیں ہوئی۔ میں نے کہا کہ تیری وہ کیا حاجت ہے جو ابھی تک پوری نہیں ہوئی؟ وہ کہنے لگا کہ میں نے سنا ہے کہ عرب میں ایک شخص جو زاہدوں میں بلند مرتبہ اور تمام عابدوں میں فائق ہے، انہیں دنیا حضرت ابراہیم ادم رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ میں نے اللہ رب العزت سے دعا مانگی تھی کہ میں ان کا دیدار کروں اور ان کے سامنے ہی مر جاؤں۔ میں نے کہا کہ اے میرے بھائی خوش ہو جا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تیری یہ حاجت پوری کر دی ہے اور تیری دعا کو شرف قبولیت بخشا ہے، اور مجھے تمہارے پاس منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے پہنچا کر راضی ہوا ہے۔ یہ سنتے ہی وہ اچھل پڑا اور مجھ سے معانقہ کیا۔ پھر وہ کہنے لگا کہ اے اللہ، تو نے میری حاجت پوری کر دی، اب میری یہ بھی دعا قبول کر لے کہ میری روح حضرت ابراہیم ادم کے سامنے قبض ہو جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی وہ دعا بھی فوراً سے قبول ہو گئی اور وہ شخص اس کے سامنے دیکھتے ہی دیکھتے اس کی روح پرواز ہو گئی۔ ایک بزرگ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم ادم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے دیکھا کہ وہ عشاء کی نماز پڑھ چکے ہیں۔ میں آپ کو دیکھنے کی غرض سے وہیں پر بیٹھ گیا۔ آپ نے اپنے آپ کو ایک کمبل میں لپیٹا اور بستر پر لیٹے رہے۔ تمام رات آپ نے کروٹ بھی نہ بدلی، حتیٰ کہ فجر کا وقت ہو گیا۔
مؤذن نے جب اذان دی تو آپ اسی طرح اسی حالت میں اٹھ کر نماز میں شامل ہو گئے اور وضو تک نہ کیا۔ میرے دل میں یہ بات کھٹکنے لگی، چنانچہ میں نے حضرت ابراہیم ادم رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ ساری رات تو آپ لیٹ کر سوئے ہوئے تھے اور پھر وضو بھی نہ کیا اور آپ نے ایسے ہی آ کر فجر کی نماز پڑھ لی۔ اس پر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ میں تو ساری رات کبھی جنت کے باغات میں بھاگتا رہتا ہوں تو کبھی جہنم کی جنگلات میں، ایسی حالت میں بلا نیند کیسے آ سکتی ہے۔ ناظرین اکرام، ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ حضرت ابراہیم ادم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں رات کے وقت صحرائے بیت المقدس کے نیچے ٹھہرا ہوا تھا کہ رات گئے دو فرشتے اترے۔ ان فرشتوں میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ یہاں پر کون ہے؟ تو دوسرے نے کہا کہ یہاں پر حضرت ابراہیم ادم رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ تو پہلے والا فرشتہ بولا یہ وہی حضرت ابراہیم ادم ہے جس کے مراتب میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ کم کر دیا ہے۔ دوسرے نے پوچھا بھلا یہ کس وجہ سے ہوا؟ تو پہلے والے نے جواب دیا کہ حضرت ابراہیم ادم نے شہر بصرہ میں ایک دکاندار سے چوہارے خریدے تھے اور پھل فروش کے چوہاروں میں سے ایک چوہارا تول سے زیادہ ان کے چوہاروں میں گر گیا تھا۔ حضرت ابراہیم ادم فرماتے ہیں کہ میں نے یہ سنا تو فوری طور پر شہر بصرہ پہنچ گیا اور اس پھل فروش سے چوہارے خریدے اور ایک چوہارا دکاندار کے چوہاروں میں ڈال دیا۔ اس کے بعد پھر بیت المقدس واپس آیا اور اسی جگہ پر آ کر سو گیا۔ جب رات گزری تو وہی دو فرشتے آئے اور پھر سے ایک دوسرے سے پوچھا کہ یہاں پر کون ہے؟ تو دوسرا فرشتہ بولا کہ حضرت ابراہیم ادم ہے۔ پہلا فرشتہ کہنے لگا کہ کیا یہ وہی ہے جس نے چیز کو اس کی جگہ پر واپس کر دیا اور اس کا جو درجہ کم ہو گیا تھا وہ مرتبہ بلند کر دیا گیا؟ تو دوسرے نے کہا کہ جی ہاں، بالکل یہ وہی ہے۔